میں نے ایک پوسٹ پڑھی تھی، اس پوسٹ کے اندر قرآن کریم فرقان حمید کی آیت ذکر کی گئی تھی کہ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ روزے کو رات تک مکمل کرو۔ تو اب اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ روزہ جو ہے وہ رات تک مکمل کیا جائے، نہ کہ مغرب تک۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بعض چیزیں ایسی چیز ہوتی ہیں کہ لوگ اپنے طور پر قرآن کریم سے ایک استدلال کر لیتے ہیں اور اس سے ایک نتیجہ نکال کر وہ خود بھی ایک غلط نتیجہ نکالتا ہے اور دوسروں کو بھی ایک غلط نتیجے کی طرف دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ اسی سے کہ میں آپ کو کنیکٹ کروں نا، تو ایک ویڈیو بھی نظر سے گزری کہ جس میں ایک شخص کہہ رہا ہے کہ میں تو 30 سال سے ہم تو افطار کر رہے تھے، جیسے ہی اذان ہوتی تھی، مغرب ہوتی تھی، افطار کر لیا کرتے تھے، تو 30 سال سے ہمارے روزے ضائع ہو گئے۔ تو بھئی پہلا تو مشورہ اس کو یہ ہے کہ اگر آپ کے 30 سال سے روزے ضائع ہوئے ہیں تو آپ پہلے 30 سال کے روزوں کی قضا کریں، اور اگر شرائط پائی جا رہی ہیں تو آپ کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ یہ خالی ویڈیو بنانے سے کام تھوڑی چلے گا کہ آپ نے کہہ دیا۔ اب ہم آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف کہ مسئلہ دراصل ہے کیا۔ دیکھیں، یہ جو سب سے بڑی غلطی یہاں پر پیدا ہوئی، ان کو ایسا محسوس ہوا کہ اتم الصیام الی اللیل کا مطلب ہے کہ رات جب اندھیرا چھا جائے تو اس وقت افطار کرنا چاہیے۔ حالانکہ اتم الصیام الی اللیل، لیل کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ لیل کا صرف اتنا مطلب ہے جیسے ہی سورج غروب ہوا تو یہ رات شروع ہو گئی، اگرچہ وہ ہلکی پھلکی جو روشنی ہمارے عام طور پہ مغرب کے وقت میں ہوتی ہے وہ ہوتی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رات کا آغاز یہاں سے ہو جائے گا۔ اور میں اس کے اوپر ایک آپ کو حوالہ دوں، تفسیر جلالین، یہ ہمارے یہاں عام طور پر جتنے بھی مدارس ہیں ان کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ تو بعض علم کا دعویٰ کرنے والے انہوں نے یہ استدلال کیا کہ بھئی قرآن کریم میں اتم الصیام الی اللیل ہے، نہ کہ الی المغرب ہے، تو اندھیرا چھانے کے بعد جو ہے نا ہمیں افطار کرنا چاہیے۔ حالانکہ تفسیر جلالین جو ایک معتبر تفسیر ہے اور ہمارے یہاں عام طور پر مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے، تو اس کے اندر اس کے مصنف لکھتے ہیں کہ لیل کا مطلب ہے، لیل کیسے ہوگی؟ تو بیان فرما رہے ہیں الی دخولہ بغروب الشمس، یعنی رات کا آغاز کیسے ہو رہا ہے کہ جیسے ہی غروب شمس ہوا بس رات کا آغاز ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب عمل کی طرف جاتے ہیں تو بات بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، روایت ہے حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، تو جیسے ہی سورج غروب ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی شخص کو کہا کہ ہمارے لیے ستو گھولو، یعنی افطار کرنے کے لیے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اگر کچھ مزید تاخیر کر لی جائے، مزید شام کچھ ہو جائے، کچھ اندھیرا چھا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے ستو گھولو۔ تو پھر وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر کچھ آپ تاخیر کر لیں، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی کہ ہمارے لیے ستو گھولو۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ستو گھولا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جب تم رات کو دیکھو کہ یہاں سے آ گئی ہے اور تو فوراً روزے دار روزہ افطار کر لے۔ تو اب آپ یہاں پر حدیث پاک کے اندر دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ صحابی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ تاخیر کر لی جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً ہی روزہ افطار کیا۔ اس کے بعد دوسری روایت سنن ترمذی کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا یعنی مغرب ہوتی تو آپ فوراً افطار کر لیا کرتے۔ اگر تر کھجوریں موجود ہوتی ہیں تو تر کھجوروں سے، اور اگر تر کھجوریں نہ ہوتی ہیں تو خشک کھجوروں سے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتے تو آپ پانی سے ہی افطار کر لیا کرتے اور اس کے بعد آپ نماز ادا کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ پہلے افطار کیا کرتے تھے اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، ورنہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نہیں جی پہلے نماز پڑھی جائے گی اور اس کے بعد افطار کریں گے۔ حالانکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی یہ بات نہیں دیکھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افطار کرنے سے پہلے نماز ادا کی ہو، بلکہ آپ پہلے افطار کرتے تھے، اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ سے ہی کر لیا کرتے تھے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل ہو گیا۔ اچھا، اب ان کو دیکھ کر جب حضرات صحابہ کرام نے تربیت حاصل کی تو ان کا کیا عمل ہے؟ مفسر قرآن
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل دیکھیے. حضرت ابو رجا بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو مغرب کے وقت کھڑا کر دیا کرتے تھے کہ تم دیکھو کہ سورج غروب ہوا یا نہ ہوا، اور وہ دیکھتا رہتا تھا کہ سورج غروب ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور جیسے ہی وہ آپ کو اطلاع دیتا کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو آپ فوراً افطار کر لیا کرتے تھے نماز سے پہلے، فوراً افطار کر لیا کرتے تھے نماز سے پہلے. اس کے بعد دوسرے صحابی یہی حضرت انس بن مالک جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل بھی ذکر کیا. ان کا اپنا عمل کیا تھا؟ ان کا اپنا عمل یہ تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے شاگرد موجود ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے اور آپ کا روزہ تھا، تو آپ افطار کرنے میں مؤذن کی اذان کا بھی انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ آپ پہلے افطار کر لیا کرتے تھے. اب یہ ساری کی ساری روایات ہمیں کیا بیان کر رہی ہیں؟ ہمیں یہ بیان کر رہی ہیں کہ فوراً مغرب ہوتے ہی افطار کر لیا جائے گا اور اس کے بعد نماز ادا کی جائے گی. اچھا، افطار کرنے کے لیے بہت زیادہ کھانا ضروری نہیں ہوتا، ایک کھجور سے ایک گھونٹ پانی سے بھی افطار کر لیا تو افطار ہو جائے گا. یہاں میں ایک اور آپ کو حوالہ دوں، وہ ہے حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کا. حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتنے قریبی تربیت یافتہ ہیں، کتنے قریبی صحابی ہیں. ان کا عمل بھی یہ بیان کیا کہ یہ دونوں حضرات بھی نماز ادا کرنے سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے.